حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید۔ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی ایجنٹس نے تہران میں ان کی قیام گاہ پر نشانہ بنایا۔ حملے میں ان کا محافظ بھی جاں بحق ہو گیا۔ ایرانی حکام اور حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ گزشتہ روز اسماعیل ہنیہ نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی اور ایرانی صدر سے ملاقات بھی کی تھی۔ غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں میں اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں اور بیٹی سمیت خاندان کے بیشتر افراد بھی شہید ہو چکے۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کا اعلان، حملے کو بزدلانہ فعل قرار دے دیا۔ حماس اعلامیہ کے مطابق تہران میں اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی ایجنٹس نے نشانہ بنایا۔ حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تحقیقات شروع کر دیں۔ نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت اسرائیلی دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد خطے میں حالات مزید کشیدہ ہونے کا خطرہ۔ خطے میں جنگ کی بجائے امن کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ پاکستان فلسطین کی سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اسرائیلی حملے میں سربراہ حماس اسماعیل ہنیہ کی شہادت۔ مولانا فضل الرحمان نے جمعے کو ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ سربراہ JUI کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سخت رد عمل کہا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ جنگ اب غزہ تک محدود نہیں رہے گی، نئی صف بندی ہوگی کہ عالم اسلام اب بھی آنکھیں بند کیے اسرائیل کی خاموش حمایت کرتے رہیں گے۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ظالم کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا جائے؟ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اس جنگ کو اسلامی ممالک میں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ فلسطینیوں اور مسلمانوں کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا چھٹے روز میں داخل۔ امیر حافظ نعیم الرحمان کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم کرنے سے انکار۔ شرکاء سے خطاب میں کہا کہ IPP سے معاہدے حکومت کی مجبوری نہیں، نالائکی اور کرپشن ہے۔ اگر کک بیکس نہیں ہیں تو معاہدے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرانے کی تیاری۔ بجلی کی قیمتوں میں ₹2.63 فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ نیپرا اتھارٹی CPUA کی درخواست پر آج سماعت کرے گی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جون کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مانگا گیا ہے۔ ٹیکسز کی بھرمار پر اجناس کے تاجروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اکبری منڈی لاہور کے تاجروں کا آج سے مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان۔ صدر اکبری منڈی اظہر اقبال کا کہنا ہے کہ دالوں، چاول اور مسالہ جات پر ود ہولڈنگ ٹیکس اور سیلز ٹیکس بڑھانے کا اقدام ناقابل قبول ہے۔ پہلے مرحلے میں 3 روزہ ہڑتال ہوگی۔ مطالبات نہ مانے گئے تو اس کا دائرہ ملک بھر میں پھیلائیں گے۔ کراچی میں بھی اجناس کے تاجروں کا آج سے 3 روزہ ہڑتال کا اعلان۔ کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ آج سے 2 اگست تک اجناس کی سپلائی اور فروخت بند رہے گی۔ حکومت نے PTI کا پارلیمنٹ میں راستہ روکنے کے لیے قانون سازی کا سہارا لے لیا۔ ایکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ بل کے متن کے مطابق آزاد رکن آئین کے تحت 3 دن میں کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ الیکشن ایکٹ کی پہلی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری ترمیم میں کہا گیا ہے کہ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ اپوزیشن کی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی بھرپور مخالفت۔ ایوان میں نو کے نعرے لگائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی میں ترمیمی بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ PTI ارکان پارلیمنٹ کا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ آج چھٹے روز بھی جاری رہے گا۔ PTI کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کیمپ لگائیں گے۔ علامتی بھوک ہڑتال کیمپ 3 بجے سے شام 7 بجے تک جاری رہے گا۔ بیرسٹر گوہر عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر سمیت دیگر ارکان شریک ہوں گے۔
اور ملک میں مونسون کا اسپیل جاری، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، پنجاب میں بھی آج مزید بارشیں متوقع۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا دریاؤں اور ندی نالوں میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری، دریا چناب میں مرالہ، خانگی اور قادر آباد کے مقام پر سیلاب کا خدشہ۔